ابو میں تھا کہ مجھے سونا ہے، او میرے لاڈو چلو آپ کو روم میں چھوڑائیں۔ رکو ریمل، میں خود لے کے جاؤں گا، اور تو 5 منٹ بعد باہر گارڈن میں میری بات سننا۔ اللہ خیر، اب تو میں نے کوئی کانڈ بھی نہیں کیا۔ جی آ جاؤں گی۔ جتنا نمل تھکی ہوئی تھی وہ 5 منٹ میں ہی سو گئی تھی۔ کیس نمل پر کمبل سے ہی کرتے خود گارڈن کے جانا بڑا تھا۔ تبھی ریمل بھی وہاں آئی تھی۔ لالا قسم سے ہمیں مورے نے کہا تھا، ریمل ہم آپ سے کچھ نہیں کہہ رہے، ہمیں پتہ ہے آپ نے ہماری خوشی کے لیے سب کے لیے، ریمل ہمیں خوشیاں ادھوری پسند نہیں، اور اس کے بغیر تو بالکل بھی نہیں۔ ارے لالا، آپ ابھی ریمل دا گریٹ کو جانتے نہیں، آپ کی خوشیاں ادھوری نہیں رہی، ہم نے انہیں بھی آج بہت خوش رکھا۔ ریمل اسے دکھ مت دینا کبھی، پارٹنر آپ ٹینشن مت لے، ہم سنبھال لیں گے۔ اور ریمل کل تم اسکوٹی کے بغیر جاؤ گی، لیکن لالا یہ تو بتا دے کس بات کی سزا ہے۔ نمل سے اپنا موبائل دور رکھو۔ ہاں ہاں اوکے پارٹنر، کل 10 بجے۔ ہاں شکورے بول۔ یار زیادہ تو نہیں، بس اتنا پتہ چلا ہے کہ وہ اسی یونی میں پڑھتی ہے جس میں تم نے ایڈمیشن لے کر چھوڑ دیا تھا، مطلب بائی والی یونی میں۔ ہاں اسی میں۔ اور بتا نام کا پتہ چلا؟ ہاں انابیہ نام ہے اس لڑکی کا۔ اوکے چل پھر، آج تیرا یار یونی جا رہا ہے۔ اوے عارب یار چھوڑ اس لڑکی کو۔ اوے نہیں شکورے، وہ سیدھا دل پر لگی ہے، اب تو اس کا نقاب تیرا یار اپنے ہاتھوں سے اتارے گا، چل جو دل کرتا ہے وہ کر۔ اوکے کہتے اس نے فون رکھ دیا۔ بلیک شرٹ بلیک پینٹ پہنے وہ اپنے بالوں کو جل سے سڑ کے یونی میں داخل ہوا۔ ارے یار اس لڑکی کا ڈپارٹمنٹ تو پتہ نہیں کہاں ڈھونڈوں اب، چل یار ہو جا شروع، کہیں تو ہوگی۔ 1 گھنٹہ لگاتار گھوم کر وہ تھک چکا تھا، لیکن اسے کہیں بھی انابیہ نظر نہ آئی۔ تھک ہار کر وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ چل یار میں اگر آج یونی آ ہی گیا ہوں تو اپنی کلاس ہی لے لیتا ہوں۔ یہ سوچتے ہی وہ میتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ کلاس روم میں داخل ہوتے اس کی آنکھیں چمکی۔ وہ لڑکی فرنٹ چیئر پر بیٹھی پوری توجہ کے ساتھ لیکچر سننے میں مگن تھی، لیکن جلد ہی اس کے ماتھے پر بال پڑے جب ساتھ والے لڑکے کو انابیہ کے ہاتھوں پر نظر جمائے دیکھا۔ اسے پتہ نہیں کیوں بہت برا لگا تھا۔ جی آپ کون؟ تبھی سار کے بلانے پر اپنا نام بتایا۔ نام سنتے ہی قمر نے اسے سرد نظروں سے گھورا۔ آپ کو پتہ ہے عرب بچے کلاسز سٹارٹ ہوئے 1 ماہ ہو گیا اور آپ اب آ رہے ہیں یونی؟ جی وہ سر جی بس کچھ گھریلو مسئلہ تھا۔ اوکے نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بیٹھی کلاس میں سب چیئرز فل تھی۔ سر جی وہ ادھر سیٹ نہیں۔ اوکے سی آر آپ ان کے لیے فرنٹ پر چیئر لگوا دیں۔ اوکے سر اوکے کلاس کل ملتے ہیں۔ اور آپ لوگ اپارٹمنٹ کے لیے اور آپ لوگ اسائنمنٹ کے لیے گروپ فائنل کر کے مجھے نیم بھیج دینا۔ اوکے سر جی۔ سر کے کلاس سے باہر جاتے ہی افراتفری مچ گئی اور بہت سکون سے سی آر کی چیئر اٹھا کر انابیہ کے ساتھ رکھتے بیٹھ گیا۔ سی آر کے دیکھنے پر کہنے لگا چل تو اور لے آ۔ سر نے کہا تو سی آر بیچارہ اس کا منہ تکتا رہ گیا۔ تبھی وہ انابیہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، ہائی آئی ایم عاربان اینڈ یو۔ انابیہ اس پر ایک سرد نگاہ ڈالے کلاس سے باہر کو چل دی۔ پیچھے قمر عارب کو طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے ہوئے انابیہ کے پیچھے بڑھا۔ انابیہ اور قمر کو ساتھ 1 ماہ ہو چکے تھے۔ نہ کبھی انابیہ نے قمر کو بلایا تھا اور نہ ہی قمر نے انابیہ کو، لیکن قمر ہر اس جگہ پایا جاتا تھا جدھر انابیہ ہو۔ پیچھے عارب کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ غصہ ضبط کرتے انابیہ کے پیچھے گیا۔ انابیہ کینٹین سے چائے لیتی اپنی فیورٹ بلیس پر بیٹھ چکی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بیٹھی عارب غصے میں اس کی جانب بڑھا۔ ریمل کے ہاتھ سے کپ چور کر چائے اس کے پاؤں پر گرتی عارب کی کچھ بولنے سے پہلے ہی مال والا لڑکا ادھر آ چکا تھا۔ ٹوپی والے لڑکے نے عارب کے منہ پر ایک مکہ مار اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے اس کی گردن کی محسوس نس دبا دی۔ عارب بے ہوش ہو کر ایک طرف گرا۔ ٹوپی والے لڑکے نے سکتے میں کھڑے انابیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے یونی کی بیک سائڈ پر ایک خالی روم میں لے گیا۔ انابیہ کو ادھر بٹھا کر ادھر باہر کی طرف بھاگا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد وہ ہاتھ میں ٹیوب پکڑے واپس آیا۔ جب وہ انابیہ کے پاؤں کو ہاتھ لگانے لگا تب انابیہ کا سکتہ ٹوٹا۔ نہیں میں خود لگا لوں گی پلیز۔ لیکن اس نے کچھ بھی بولے بغیر انابیہ کا گاؤن تھوڑا سا اوپر کی اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھا اور بہت آرام سے اس کے پاؤں پر مرہم لگایا۔ دوسرے پاؤں پر مرہم لگاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انابیہ نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ، لیکن جیسے اس سجمی نے انابیہ کی طرف دیکھا اس نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا
وہ مجھے اتنا تو پتہ چل گیا کہ آپ مجھے نقصان ہی پہنچائیں گے، لیکن آپ کون ہیں اور بولتے کیوں نہیں، اور یہ آپ نے چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ اجنبی کچھ بھی بولے بغیر انابیہ کا ہاتھ پکڑ اسے جونی سے باہر لے گیا اسے گاڑی میں بٹھا کر خود وہ انا کا بیگ، اس کا موبائل اور فائل اٹھا لایا۔ انابیہ اس کے ہاتھ میں اپنی چیزیں دیکھتی مسکرا دی۔ انابیہ کو اس کے فلیٹ کے سامنے ڈراپ کر کے جانے لگا۔ انابیہ ایک دم بولی، کچھ نہیں بتانا، چلو اپنا نام بتا دو، میں کیسے بلاؤں گی آپ کو؟ لیکن پھر بھی کچھ بولے بغیر گاڑی کا گیٹ کھول کر اس اجنبی نے اسے اندر کی جانب بڑھنے کا اشارہ کیا۔ تبھی انابیہ غصے سے بڑبڑائی، لگتا ہے گونگا ہے، میری کوئی سنتا ہی نہیں۔ انابیہ کی بڑبڑاہٹ اس اجنبی نے غور سے سن کے بہت مشکل سے اپنا کہہ کنٹرول کیا۔ جب تک انابیہ نے لفٹ کے ذریعے اوپر جا کر اپنی کھڑکی سے کرٹن نہیں ہٹائے تھے تب تک وہ اجنبی ادھر ہی کھڑا رہا۔ انابیہ کو کھڑکی سے دیکھتے اس نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ ہیلو، ہاں احمد، عارف کو ہوش آ گیا۔ اوکے، اسے کچھ کہنا مت، چھوڑ دو، میں خود دیکھ لوں گا، اوکے۔ اپنے ہاتھوں پر انابیہ کا ہاتھ کا لمس یاد کرتے وہ مسکرا دیا تھا۔ ادھر انابیہ بیڈ پر لیٹی اس اجنبی کے بارے میں سوچتی، آخر کون تھا وہ جو اسے ہر جگہ پر اٹیک کرتا تھا؟ انابیہ کو غصہ بھی بہت آیا تھا کہ اس نے کیوں اس اجنبی کا ہاتھ پکڑا۔ پھر سر جھٹکا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، اے اللہ مجھے بھٹکنے سے بچا لے، یا اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے۔ اپنے رب سے ڈیری باتیں کر کے نیند کی آغوش میں جڑ چکی تھی۔ ایک رب ہی تو ہے جو بغیر کسی مطلب کے سنتا ہے، اس کی رسی ضرور پکڑا کرے۔ پچھلے 2 دن سے ملحان چھٹی پر تھا اور ریمل کا ٹینشن کے مارے بلہا تھا۔ تب بھی ریمل نے تنگ آ کر ملحان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ لگاتار 3 بیلز کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ ریمل کے سلام کے جواب پر آگے سے کسی عورت کی آواز ہے، کیا یہ میرا مطلب ملحان کا نمبر ہے؟ جی، کیا آپ ریمل بیری بول رہی ہو؟ جی میں ریمل ہی بات کر رہی ہوں، آپ کون؟ کیسی ہو بیٹا؟ میں ملحان کی موڑے بات کر رہی ہوں۔ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اور حان کیسے ہیں؟ وہ 2 دن سے جونی نہیں آ رہے، پلیز مورے ہمیں بتائیے۔ ارے بیٹا سانس تو لو، خان کو کل سے بخار ہے، تو اس لیے اس مومنہ بیگم کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی ریمل بولی، کیا خان کو بخار ہے؟ اس لیے میرا دل اتنا پریشان ہے، پلیز مورے آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتائیے، ہمیں خان کو دیکھنا ہے۔ اوکے بیٹا لکھو۔ مومنہ بیگم کے ایڈریس لکھوانے پر ریمل گاڑی کی چابی اٹھائے باہر کی طرف بھاگی۔ ملحان کا گھر آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہوتا ہے، جسے ریمل نے 20 منٹ میں طے کیا۔ باہر گارڈ کو ملحان کے دوست ہونے کا بتاتے اندر کی جانب بڑھے، تبھی اندر سے آتے عارف سے ٹکرا گئی۔ او شٹ، دے کر نہیں چل سکتے، مجھے جلدی بتاؤ ملحان کا روم کون سا ہے؟ عارف نے ناسمجھی کے عالم میں اس ٹام بوائے کو دیکھتے ملحان کے روم کی جانب اشارے کے تبھی ریمل کچن سے نکلتے مومنہ بیگم کو دیکھے بغیر اوپر کی جانب بڑھی اور ٹھک کر کے ملحان کے روم کا دروازہ کھولا، بیڈ پر لیٹے خان کی طرف بڑھے، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی بخار چیک کرنے لگی۔ او مائی گاڈ، اتنا تیز بخار! سائڈ ٹیبل پر بڑے برف والے باؤل سے اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنا شروع کر دی۔ حد ہے لاپرواہی کی، لڑکیوں سے زیادہ نازک مزاج ہے یہ لڑکا۔ ذرا سا ڈانٹ کیا دیا، بخار چڑھ رہا کہ بیٹھ گیا، ساتھ وہ مسلسل بول بھی رہی تھی۔ مومنہ بیگم پیچھے کر ریمل کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ ریمل بیٹا! تب بھی ریمل مومنہ بیگم کے بلانے پر بے سہتہ کھڑی، ارے بیٹا بیٹھی رہو، بہت اچھی لگ رہی ہو میرے نالائق بیٹے کی فکر کرتے ہوئے۔ او آنٹی، تھینک گاڈ، اب ظالم سماج والی ساس نہیں بنے گی، بولتے ہی دوبارہ وہ خان کے پاس بیٹھ گئی۔ ویسے مورے آپ کا بیٹا بہت لاڈلا ہے، میرا ذرا سا غصہ بھی نہیں برداشت کر پایا۔ تو بیٹا آپ نے غصہ کیا ہی کیوں؟ حرکتیں ہی ایسی خان کی جو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ پھر بھی بیٹا ہوا کیا ہے؟ ہونا کیا تھا آنٹی، میرے پرپوز کرنے پر ہی ہوش کو بیٹھا آپ کا بیٹا۔ ریمل کی بات اور مومنہ بیگم بے سہتہ کہہ کر لگا اٹھی۔ ریمل بالکل ویسے ہی تھی جیسا ان کے بیٹے نے بتایا تھا، ایک دم بنداس۔ ارے مورے آپ بھی ہنسی ہیں؟ اس سے پہلے کہ مومنہ بیگم کو جواب دیتی خان ہوش میں آیا اور بولا، ریمل جی آپ یہاں کیا کریں؟ جائیے، مورے دیکھ لیں گے تو کیا سمجھیں گی؟ چپ کرو خان، کچھ نہیں سمجھے گی، اور وہ بیٹھی ہیں ہماری مورے۔ ریمل بیٹا آپ ملحان سے بات کر آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، مومنہ بیگم کہتے ہوئے باہر روم سے چلی گئی۔ روم سے باہر چلی گئی؟ کیا ہوا آپ کو خان، کیوں بیمار ہو گئے آپ؟ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ پلیز ریمل جی غصہ نہ کرو، آپ پلیز ادھر صوفے پر بیٹھ جائیے۔ خان کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ ریمل نے چڑھ کر کہا۔ ریمل پلیز آپ جائیے، ہم کل پکائیں گے۔ جونی پلیز ابھی آپ جائیے، آغا جان کے گھر آنے کا ٹائم ہے، پلیز آپ جائیے۔ اوکے میں جا رہی ہوں خان، اور کل آپ لازمی جونی موجود ہوں۔
ریما نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، اور کل پیپر بھی ہے جس میں آپ کا ہونا لازمی ہے۔ اوکے، میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ۔ عارف کو جونیئر 1 ماہ ہو چکا تھا، لیکن اب تک نہ تو وہ انابیہ سے بات کر پایا تھا اور نہ ہی اسے دیکھ پایا تھا۔ جب اس نے انابیہ کے قریب جانے کی کوشش کی، اس کے بعد اس نے خود کو بے ہوش پایا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ہر حال میں انابیہ کا چہرہ لازمی دیکھنا ہے۔ انابیہ کلاس روم میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی کہ اچانک عارف اس کے پاس آیا اور بولا، ہائے آنا، یہ مجھے ایک سوال سمجھ نہیں آ رہا، ہیلپ کر دو۔ لیکن انابیہ جواب دیے بغیر لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ دور کھڑے کو یہ سین بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ آج تو میں سالی کو چھوڑوں گا نہیں۔ عارف غصے سے اس کے پیچھے بڑھا اور انابیہ کو کھینچ کر لائبریری کے ساتھ والے روم میں لے گیا۔ کیوں اتنے نہرے دکھا رہی ہو؟ چھوڑو چھوڑو مجھے، انابیہ چلائی۔ آج تو میں تیرا یہ گلاب چہرہ دیکھ کر رہوں گا۔ جیسے ہی عارف نے اپنا ہاتھ انابیہ کے چہرے کی طرف بڑھایا، ایک پیر اڑتا ہوا اس کے ہاتھ پر لگا۔ وہ اجنبی سامنے ہاتھ میں پستول لیے کھڑا تھا۔ عارف اپنا ہاتھ پکڑتے نیچے کو جھک گیا۔ انابیہ بھاگ کر اس اجنبی کے سینے سے لگی۔ دونوں کی دھڑکنیں رک چکی تھی، دونوں اپنی جگہ پر جا بند ہو چکے تھے۔ اجنبی تو اپنے عشق کو اپنے سینے سے لگا دیکھ سانس لینا بھول گیا۔ یہ تو ایسے تھا کہ دھڑک دھڑک کر ابھی باہر آ جائے۔ انابیہ کی آنسو کی نمی اپنے سینے پر محسوس ہوتے ہی وہ بولا، بھیا کچھ نہیں ہوا، ڈونٹ وری۔ اس اجنبی کی آواز پہلی دفعہ سن کر انابیہ نے آنسو سے بڑی آنکھیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا تھا، لیکن ادھر اس کی آنکھوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ وہ تو انابیہ کی آنسو بڑی آنکھیں دیکھ کر ہی مدہوش ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ انابیہ اپنا ہاتھ اس کے رومال کی طرف بڑھاتی، عارف کی آواز پر وہ دونوں ہوش میں آئے۔ اوئے کون ہو تم؟ میرا ہاتھ زخمی کر دیا۔ یہ تمہارے لیے آخری وارننگ ہے۔ اگر اس کے بعد تم نے بیا کے قریب بھی جانے کی کوشش کی تو کیا تمہارے پورے وجود کو زخمی کر دوں گا، وہ اجنبی غصے سے گڑاتے ہوئے بولا تھا۔ ہاتھ کا درد برداشت نہ کرتے عارف بے ہوش ہو کر گرا تھا۔ فون پر احمد کو اسے سنبھالنے کو بولتے ادھر انابیہ کا ہاتھ پکڑ اسے گاڑی میں بٹھائے۔ فل اسپیڈ سے گاڑی چلا چکا تھا۔ انابیہ تو ڈر کر دل پر ہاتھ کے بولی، پلیز آہستہ چلائیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ انابیہ کا ڈر دیکھ کر وہ گاڑی کی اسپیڈ سلو کر گیا۔ کافی دیر سڑکوں پر گاڑی بھگاتا اپنا غصہ کم کرتا ہوا انابیہ کو اس کے فلیٹ ڈراپ کر کے چلا گیا۔ آنے سے پہلے انابیہ کا موبائل پکڑتے اس میں اپنا نمبر سیو کر دیا۔ فلیٹ میں داخل ہوتے انابیہ نے اپنے موبائل کو دیکھا۔ اس میں کیا اس نے گنتی کے 5 نمبر انابیہ کے موبائل میں تھے، لیکن ایک نمبر پر آ کر انابیہ کی آنکھوں کی چمک بڑھی۔ سول میٹ کے نام سے وہ اپنا نمبر سیو کر چکا تھا۔ انابیہ کے لبوں کو بے ساختہ مسکراہٹ چھوا۔ ہورے، میں نے کر دکھایا، ہورے۔ رات سے ہی کیس کے دماغ میں مورے کی باتیں گھوم رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے مورے صحیح کہہ رہی ہیں، ہمیں نمل کو اب اس رشتے کا احساس دلانا چاہیے، لیکن ابھی وہ شاید یہ سب قبول نہ کر پائے۔ ہم کیا کریں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ نمل کے معاملے میں وہ ہمیشہ ایسا ہی ہو جاتا تھا، پنچایت کے فیصلے منٹوں میں کرنے والا۔ جب بات اس کی گڑیا پر آتی تو وہ بے بس ہو جاتا۔ نہیں، ابھی کچھ دن اور ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ نمل بھی ہم سے محبت کرتی ہے یا نہیں۔ لیکن اگر وہ ہم سے محبت نہ کرتی ہوئی پھر ہم کیسے رہ پائیں گے؟ کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، یا اللہ کسی کو بھی محبت نہ ہو۔ وہ بیچارہ تھک کر ہی بولا تھا، گڑیا کہاں ہو آپ؟ آج ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ ہاں جی، ہم سوئے ہوئے ہیں، نمل نے کمبل میں سے سر نکال کر کہا۔ الے میرا بچہ سویا ہوا ہان اٹھا کر لے جائے گا، جلدی اٹھ جاؤ۔ ہان جی ادھر آئیے، کان میں ایک بات بتاؤں۔ ہان جی بتائیے۔ ہان بیٹھ کے کنارے پر بیٹھے اس کے چہرے کی طرف جھکا۔ تبھی نمل نے جھٹ اپنے ہونٹ ہان کے رخسار پر کے اس کے گلے میں بازو ڈالے۔ ہان تو اس جھٹکے پر سنبھل نہیں پایا تھا۔ ہان جی مان جائیے نا، ہم پھر کبھی جائیں گے ڈاکٹر پاس۔ ہان جی کیس کی طرف سے مسلسل خاموشی پر نمل نے زور سے کیس کو پکارا تھا، جی مان جائیے نا، نو پلیز ہان جی، اس نے کہتے ساتھ ہان کے دوسرے رخسار پر بھی اپنے لب رکھے تھے۔ پلیز۔ نمل کے اتنے پیارے انداز پر ہان کو اپنا دل پگھلتا محسوس ہوا تھا۔ تبھی وہ غصے میں بولا، کہاں سے سیکھا آپ نے؟ ہان جی وہ کل ہم نے ٹی وی میں دیکھا تھا، بس بہت ہو گیا، آپ کا دماغ اس ٹی وی نے خراب کر رکھا ہے۔ اب آپ کسی سے بھی بات منوانے کے لیے اسے کس کریں گی؟ اصل غصہ کیس کو نمل کی معصومیت پر تھا، نہیں ہان جی، ہم نے تو بس آپ کو ہی ایسے کیا ٹی وی میں بھی سب غلط آتا ہے، ادھر تو اس لڑکے نے فوری لڑکی کی بات مان لی تھی، آپ تو غصہ کر ہیں، جائیے، میں نہیں بولتی آپ سے۔ کیس نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے نمل کو سینے سے لگایا۔ گڑیا ایسے سب کو کس کر کے ہم بات نہیں منوا سکتے؟ ہاں تو ہم کون سا سب کے ساتھ ایسا کریں گے؟ نمل نے رونی صورت بنا کر جواب دیا۔
ہم نے تو بس اپنے ہان جی کو ہی پیار کیا، اب ہم آپ سے بھی نہیں کریں گے۔ نمل نے اپنے موٹے موٹے گالوں کو مزید پھلا کر کہا تو کیس نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ روکی۔ ارے نہیں نہیں، ناراض نہیں ہونا آپ نے، اب جیسے مرضی اپنے ہان کو پیار کر سکتے، لیکن صرف ہان کو اور کسی کو نہیں سچی۔ نمل نے آنکھیں پڑپڑاتے ہوئے بولا، مچی۔ کیس نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ کچھ سوتے ہوئے کیس نے نمل کی گردن سے اپنی بیلٹ مس کی تھی۔ ہاں جی نہیں کرے گدگدی ہوتی ہے۔ ایک تو اس گدگدی کی وجہ سے خان کا رومانس شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا تھا۔ اچھا نہیں کرتا، چلو آپ ڈاکٹر کے پاس چلے۔ ہاں جی، آپ کو اتنے پیار سے میں نے کس دی، آپ پھر بھی نہیں مانے۔ ہاں چلو اٹھو، بہت باتیں ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب کوئی ٹینشن والی بات تو نہیں؟ مسٹر کیس ہم نمل کی رپورٹ دے کر حیران ہیں۔ نمل اب بالکل نارمل ہے۔ لیکن کیا ڈاکٹر؟ پلیز جلدی بتائیں۔ نمل کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ وہ ایک اب نارمل لڑکی ہے، یہی بات اسے نارمل نہیں ہونے دے رہی۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ وہ نارمل بیہیو کرے؟ اب اسے احساس لائی مسٹر کیت کہ اب وہ بچی نہیں رہی، شاید آپ کا اس کے ساتھ بچوں والا رویہ بھی اس سے بڑا نہیں ہونے دے رہا۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ کیس ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا جلدی سے باہر کی جانب اور باہر کھڑی نمل کو زور سے اپنے سینے سے لگایا۔ ہاں جی کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ نمل نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں کی جان سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ اس کی آواز میں نمی کا عنصر تھا۔ کیا ہوا؟ ہاں جی ہمیں بھی بتائیے۔ گھر جا کر بتائیں گے، چلیے جی۔ پورے راستے کیس کا خوشی سے برا حال تھا۔ گھر پہنچتے ہی کیس نے شکرانے کے نفل ادا کرتے اللہ سے دیر دماغ کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے، یا اللہ میں بہت خوش ہوں آج، یا اللہ۔ بولتے کیس کے ہونٹ کب کب آ گئے تھے، خوشی اس کے آنسو بہ رہے تھے جب نمل کمرے میں داخل۔ ہاں جی کیا ہوا، آپ رو کیوں رہے؟ نمل نے کیس کے پاس بیٹھے ہوئے پوچھا۔ یہ تو خوشی کے آنسو، کیس نے کہتے اپنی آنکھیں پہنچی۔ ہاں جی ہمیں بھی بتائیے کیا ہوا گڑیا، آپ ٹھیک ہو گئی ہیں؟ بالکل ٹھیک، اب آپ بالکل نارمل ہے، کیس نے کہتے ساتھ نمل کو سینے سے لگایا۔ لیکن نمل کیس کی بات سنتے مسکرا بھی نہ سکی۔ میں ٹھیک ہوگی، بالکل ٹھیک، یہ ایسے کیسے ٹھیک ہو گئی ہے؟ گڑیا آپ خوش نہ ہو، میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ کیس اپنی خوشی میں نمل کے چہرے پر چھائی زبردستی کی مسکراہٹ دیکھ نہیں پایا تھا۔ ہم مورے کو بتاتے ہیں، وہ بھی سن کر بہت خوش ہوگی۔ کیس نے جائے نماز سر پر رکھتے ہوئے مورے کو کال ملائی۔ السلام علیکم مورے۔ مورے کیسی ہیں؟ اب آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ گیس کرے کیا ہم دادی بننے والے ہیں کیا؟ کیس بیٹا، مورے کی بات سنتا کیس مسکرا گیا۔ نہیں مورے ایسی کوئی بات نہیں، دراصل نمل کی رپورٹ بالکل صحیح آئی ہیں، وہ نارمل ہو چکی ہے ماشاء اللہ۔ ہم ابھی گاؤں میں خیرات بانٹتے ہیں۔ کیسی ہے نمل؟ ہماری بات کروائی وہ نمل، وہ روم سے باہر، ہم بعد میں آپ کی بات کروائیں گے۔ مورے ہم گڑیا کو دے کر آتے ہیں، اللہ حافظ۔ گڑیا کہاں ہو آپ؟ ہاں جی ہم ادھر ہیں۔ کیا ہوا گڑیا، آپ اداس کے؟ ہان کے پوچھنے کی دیر تھے نمل نے زور زور سے رونا سٹارٹ کر دیا تھا۔ گڑیا کیا ہوا، رونا بند کر، آنسو تمہارے آنسو ہان کو تکلیف دے رہے ہیں؟ ہاں جی بولو پہلے یہ آنسو صاف کرو۔ ہاں جی، ہان نے نمل کی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں جی آپ ہم سے اس لیے پیار کرتے تھے کیونکہ ہم اب نارمل تھے، لیکن اب ہم آپ سے پیار نہیں کریں گے۔ اب آپ ہم سے پیار نہیں کریں گے، آپ ہمیں گاؤں چھوڑ آئیں گے۔ ارے گڑیا رونا بند کرے، اور ہم آپ کو گاؤں کیوں چھوڑ کر آئیں گے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہی بات پیار کرنے کی، تو آپ تو ہان آپ سے اور زیادہ پیار کرے گا۔ آپ کیوں رو رہی؟ آپ رونا بند کریں، آپ کیا سو ہان کو پریشان کر، لیکن پھر بھی نمل نے رونا بند نہ کیا۔ تو ہان نے باری باری نمل کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے، پھر اس کے رخساروں پر پل میں نمل کے چیک سے ریڈ ہوئے تھے۔ ہاں جی نمل کہہ رہے ساتھ ہی جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ ہاں ابھی کوئی کہہ رہا تھا ہاں جی اب ہمیں پیار نہیں کریں گے؟ ہاں جی کی جان اب ہم آپ سے ڈبل پیار کریں گے۔ پہلے تو آپ کو رعایت مل جاتی تھی، اب نہیں ملے گی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جلدی سمجھ آ جائے گا ہان کی جان۔ نمل اٹھ کر روم کی طرف بھاگی تھی۔ ہاں کب تاخیر مناؤں گی؟ ابھی تو ہمارے دن آئے ہیں۔ ریمل نے سوچ لیا تھا بہان کو کیسے قابو کرنا ہے۔ اگلے دن پیپر ہال میں جانے سے پہلے ہان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس حال میں اس نے کچھ کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ کلاس میں کا عالم تھا اور تمام بچے سر جھکا اپنا پیپر لکھنے میں مگن تھے، کچھ تو بس لکھنے کا نام ہی کر رہے تھے کہ جیسے ان سے بڑا نیوٹن کوئی نہیں۔ تبھی وہ آفت کی پڑکالا جس نے سب کو عذاب میں ڈال رکھا تھا بولی، سر جی پیپر ڈن۔ تو سر بیچارے بے سہتا اس کی آفت کی پڑکالا کا منہ تکنے لگے جس نے 2 گھنٹے کا پیپر 20 منٹ میں کر لیا تھا۔ اس نے جیسے ہی پیپر پکڑایا تو سر تجسس کے مارے کھول کر دیکھنے لگے، اور پھر سر کو لگا جیسے پوری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے گونگ گئی، اور سر چکرانے لگا پورے پیپر پر۔ آئی لو یو ہاں جی، لو یو سو مچ ہاں جی لکھا ہوا تھا، اور بیچارے ہان
سار کا دل کیا وہ اپنا سار دیوار میں دے مارے، کیونکہ اس لڑکی نے جون کے پہلے دن سے ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ جو بڑے پیار سے آنکھوں میں روشنیاں لیے ہان سار کے تاثر دیکھ رہی تھی۔ ملہان کے ہاتھ سے جیسے ہی پیپر گرا بے سہتا کہہ کر لگا اٹھے، ملہان کے رخسار پر ہاتھ کے بہت پیار سے ایک آنکھ دباتے بولی، ارے ہاں جی گھبرائیے نہیں، پوری رات سوچ کر صبح ہاں میں جواب دے دیجیے گا، اور پلٹ کر کلاس سے نکل گئی۔ ملہان نے بے سہتا سوچا ریمل اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ ملہان کی آنکھوں میں جب اس کا چہرہ لہراتا تو ملہان دھڑکتے دل کے ساتھ سوچتا اسے بیوی چاہیے یا بے وجہ اس کا حلیہ تھا۔ بوائے کٹ ہیئر سٹائل، ایک ہاتھ میں چین ڈالے تو دوسرے ہاتھ میں ڈیرو بینڈز کے ساتھ ایک عجیب نمونہ لگ رہی تھی، اور سونے پر سہاگا اس کی بوائے سٹائل ڈریسنگ پینٹ شرٹ کے ساتھ ساتھ اپر پہنے دیکھنے والے کو لڑکی کم اور منی لڑکا زیادہ لگتی تھی۔ اگلے دن ملہان کے کوئی جواب نہ دینے پر ریمل کے کیبن پہنچ گئی۔ یہ لے آپ کے لیے، ریمل نے ایک کاغذ ملہان کی طرف بڑھایا، کیا ہے اس میں؟ ملہان کے کاغذ کھولنے پر اسے لگا جیسے ابھی اسے دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ میں تم سے پیار کرتی ہوں، میرے دل اور دماغ میں صرف تم ہی ہو، میں تمہارے بغیر جینا نہیں چاہتی۔ یہ کیا؟ اس سے پہلے کہ ہان بات پوری کرتا، ارے استاد جی میں نے اردو میں اظہار محبت کر کے دیکھ لیا، انگلش میں کر کے دیکھ لیا، لیکن مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ آہر کو ہانو، آپ نے سوچا کیوں نہ آپ کی زبان میں ہی بتایا جائے، کیا پتہ تب ہی آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ تو سمجھ آ گئے نا استاد جی، تو بتائیے رشتہ آپ بھیجیں گے یا میں بھیجوں؟ میں خود ہی بھیج دیتی ہوں، چلے رشتے کے جنجر میں بھی کیوں پڑنا، استاد جی با کر ہی نکاح پڑھ لیتے ہیں۔ ریمل کے ایسا بولنے پر ہان کا ایک رنگ آ رہا تھا، وہ ایک جا رہا تھا، اور ریمل ایسے شو کر رہی تھی جیسے وہ کسی پارٹی کے پلان بنا رہی ہو۔ ریمل جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تبھی ریمل نے جھٹکے سے ملہان کا کالر پکڑا اور بولی، دیکھو استاد جی، اپنے 3 دفعہ بڑے پیار سے آپ کو پرپوز کر دیا ہے، اب اگر کوئی جواب نہ دیا تو نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ بولتے ہی ملہان کا کالر چھوٹی بہن کی بڑی، اور ہان کو اب اپنی عزت کا خطرہ پڑ چکا تھا۔ ریمل ہمیں یہ ٹاول تو پکڑانا، کیس نے واش روم سے باہر ہاتھ باہر نکالتے ہوئے کہا تھا۔ یہ لے ہان جی۔ ریمل نے جیسے ہی ٹاول ہان کی طرف بڑھایا، ہان نے ریمل کو اندر کی جانب کھینچتے اسے شاور کے نیچے کھڑا کیا۔ ہان جی یہ کیا، ہم بھیگ جائیں گے، ہان جی چھوڑیے ہمیں۔ بازو کیس نے ریمل کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ ریمل نے کیس کی جانب دیکھا تو اس کی نظر کیس کے سینے سے ٹکرائی۔ ریمل کان کے لو تک سر ہو گئی، کیس بس خاموش کھڑا ریمل کے تاثر دیکھ رہا تھا۔ ہان جی چھوڑیے پلیز، یہ صحیح نہیں، ریمل نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کیا صحیح نہیں؟ جہاں محبت ہو وہاں سب صحیح ہوتا ہے، کیس نے کہتے ساتھ ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے بے حد قریب کیا۔ ہان لیکن اس سے پہلے کہ ریمل اپنا فکرہ مکمل کرتی، ہان اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ ہان نے بہت پیار سے اس گلاب کی پنکھڑیوں کے نرماہٹ کو محسوس کیا۔ تھوڑی دیر میں ہی ریمل کا سانس رکنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ کیس کے سینے پر رکھتے اسے زور سے پیچھے دھکیلا، لیکن کیس پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے جذبات اور بڑھ چکے تھے۔ ریمل کی سانسوں کی خوشبو میں وہ مدہوش ہو گیا۔ کچھ دیر میں جب وہ پیچھے ہٹا تو ریمل کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیس کے پیچھے ہوتے ہی ریمل نے جلدی سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن کیس نے پھر سے اسے اپنی باہوں میں ماری اور شدت سے اپنے اندر کھینچا۔ ہان جی پلیز، خود ہی تو کہا تھا، ہان آپ نے پیار کرنا چھوڑ دینا ہے تو ابھی بس تھوڑا سا ٹریلر دکھا ہے آپ کو۔ ریمل کے جسم سے آتی خوشبو سے پاگل کر رہی تھی۔ ہان نے ریمل کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے کہا تھا، ہاں جی ہمیں نہیں چاہیے ایسا پیار، پلیز بس کریں، ہمیں کچھ ہو رہا ہے۔ ریمل کے دل کی دھڑکنیں بڑھی ہوئی تھی، شاور کے نیچے کھڑی وہ مکمل بھیگ چکی تھی، لیکن کیس تو خود کو کہیں اور ہی تصور کر رہا تھا۔ ہاں جی ہم ناراض ہو جائیں گے، پلیز بس کریں، جانے دیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ریمل کی ناراضگی کا سنتے ہی وہ پیچھے ہٹا اور کہا، اوکے جاؤ۔ جیسے ہی ریمل دروازے کی جانب بڑھی، کیس نے اسے پیچھے سے آواز دی، ریمل جی جی۔ ریمل تو کیس کے پھر سے بلانے پر گھبرا چکی تھی۔ لکنگ ہارٹ، کیس نے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ تبھی ریمل کی نظر خود کے بھیگے کپڑے پر گئی اور کانوں کے لو تک سر ہو گئی تھی۔ ریمل نے جلدی سے باہر کی جانب دوڑ لگائی، کیس کے قہقہے نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ریمل نے الماری سے اپنے کپڑے نکالتے ڈریسنگ کی جانب دوڑ لگا دی۔ ہاں جی ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ، وہ ہمارے ہاں جی ہیں تو کیا ایسا کریں گے ہمارے ساتھ؟ ہم کیسے رکیں انہیں، ہمیں ذرا اچھا نہیں لگ رہا ایسے۔ ریمل بیچاری سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ ہان کو کیا ہو گیا؟ ہاں جی ہمیں مورے کی یاد آ رہی ہے، ہم نے مورے کے پاس جانا ہے، ریمل نے انگلیاں مروڑتے ہوئے ہان سے کہا۔ ہان ریمل کے افراد کوشش سے سنبھال رہا تھا۔ ہان نے ریمل کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی گود میں بیٹھا اور ریمل کی گردن پر اپنی ناک رگڑتے ہوئے کہا، اچھا تو گڑیا کو مورے کے پاس جانا ہے، سوچ لو اپنے ہان جی کو چھوڑ کر جاؤ گی نہیں؟ ہان جی ہم بس مورے سے ملنا چاہتے ہیں، اور اچھا ہم لے جائیں گے آپ کو۔
गुड़िया हमने आपका एडमिशन करवा दिया, अब आप रेगुलर स्टडी करेंगे। अचानक कैस ने संजीदगी से कहा, हाँ जी, हमें नहीं पता, ना ही हमारा दिल करता है कहीं जाने को। हम पहले की तरह भी पढ़ देंगे, नमल ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ की जान, पहले की बात और थी, अब आप रेगुलर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हाँ जी, हम बता रहे हैं, वरना हम नाराज़ सोचेंगे। ओके देखेंगे। हाँ, कैस ने कहते हुए रिमल के रुखसार पर लब रखे तो रिमल ने कैस की गोद से उठते रूम की तरफ दौड़ लगा दी। हाय अल्लाह, हाँ जी क्यों कर रहे हैं ऐसा बार बार। रूम में आकर नमल ने खुद को संभालते हुए पूछा, गुड़िया हम काम से जा रहे हैं, आप ख्याल रखना, बिया आ जाएगी आपके पास। लेकिन हाँ जी। तभी हाँ ने पास आते नमल के माथे पर अपने लब रखे। हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, टेंशन मत ले। हेलो, कौन बात कर है? अरे अरे, इतनी जल्दी भूल गए आप हमें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हमें कॉल करने की? हाँ हाँ हाँ, हिम्मत की तो तुम बात ही ना करो। होला जी वादे के मुताबिक अब तक ज़मीन हमारे नाम हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम मंजर से गायब क्या हुए, आप तो हमें भूल ही गई। देखो, तुम किस ज़मीन की बात करें, हम कुछ नहीं जानते। होला बेगम ने घबराते हुए कहा। हाँ हाँ, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं, हमारी भेजी गई एक रिकॉर्डिंग आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। अब आप खुद फैसला करके बुढ़ापे में धक्के खाने हैं या फिर देखो तो क्या तुमने उस दिन सैयद शाह को बोलते हैं होला बेगम के खून कब आ गए थे। जी सही समझे आप, देखो हमने उन्हें जान से मारने का नहीं कहा था। अरे होला बेगम, आपको ज़मीन चाहिए थी, इसके उसके लिए जो भी हुआ भूलिए, लेकिन हमें अभी तक खुद एक दिन का नहीं मिला जब से वो बनी आया यहाँ। होला बेगम ने परेशानी से कहा। ये तो सोचना अब आपका काम है, हमें तो हमारा हिस्सा चाहिए, उस शख्स ने कहते हुए काल काट दी। ये क्या काट दिया उस पागल ने? हमने सैयद को कत्ल करने का नहीं कहा था, लेकिन अगर हमने कुछ बोला तो हम खुद फंस जाएंगे। अब इस मुसीबत से जान कैसे छुड़वाएं? कुछ तो करना पड़ेगा होला बेगम।